اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ شعبان المعظم کے فضیلت سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں برکت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں فرمائی اور امت کے لیے یہ تعلیم دی کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اپنی زندگی بسر کرے، کیونکہ رمضان سے پہلے کا یہ مہینہ ہے. رمضان کی تیاریوں کے خاطر، رمضان کے استقبال کی خاطر اس مہینے کی زیادہ قدر کرنی چاہیے، اس مہینے میں تیاریاں کرنی چاہیے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اور قرب بڑھانا چاہیے. شعبان المعظم کا مہینہ جیسے شروع ہوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زیادہ اہتمام فرماتے تھے. رات جاگنا، نمازوں میں دعاؤں میں گزارنا اور دن بھر روزے رکھنا، اور خود فرماتے تھے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اس طریقے سے روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان میں کمر کس لیتے تھے اور اللہ کی عبادت میں زیادہ اہتمام فرماتے تھے. ویسے سال کے 12 مہینوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، آپ زیادہ ہی راتیں اللہ کے سامنے رونے میں، گڑ گڑانے میں، امت کے خاطر دعائیں مانگنے میں گزارا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کا اہتمام زیادہ ہو جاتا.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے، روایات میں سے، احادیث کے اندر یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے 15ویں شعبان کی، جسے ہم سب شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراءہ، یعنی شب برات، براءت کی رات، جہنم سے بری ہونے کی رات، گناہوں سے بری ہونے کی رات، یعنی یہ وہ مبارک رات ہے، بابرکت رات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی سینکڑوں کی تعداد سے زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، گناہوں سے بری کرتے ہیں اور جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پچھلی جمعہ شب برات سے متعلق مختصر یہ عرض کیا گیا تھا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا، میں اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دوں گا، ہے کوئی پریشان حال جو زندگی میں پریشانی ہے، بیماریوں سے، تنگیوں سے، قرضوں سے اور طرح کے جو بھی اس کی مصیبتیں ہیں، ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو اس مصیبت سے رہائی دوں گا، بری کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اعلان فرماتے رہتے ہیں صبح تک۔ خالق و مالک بندوں کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے روزی مانگو، مجھ سے مغفرت مانگو، مجھ سے پریشانیوں کا حل مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ وہ رات ہے، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، بخششوں والی رات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں والی رات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے برسنے کی رات۔ تو اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں فیصلے فرماتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا فیصلہ ہو تو میں سجدے کی حالت میں رہوں، تلاوت کرتا رہوں، دعائیں مانگتا رہوں، غرض اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں فیصلہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آئے گا، ترس آئے گا، تو میرے حق میں معافی کے فیصلے ہوں گے، رحمتوں کے فیصلے ہوں گے، درگزر کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ جب میرا فیصلہ ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں اور رات میں مصلی پہ رہوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا رہوں۔ تو یہ ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ سب گنہگار ہیں، سب گناہوں میں لت پت ہیں اور گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، تو ایک رات اللہ نے اپنی مہربانی سے، رحمت سے وہ عطا فرمائی، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں، اس رات میں جاگنے کا اہتمام اور بندگی کا اہتمام کریں۔ رات میں جاگنا کمال نہیں ہے، جاگ کر اللہ تعالیٰ کو منانا کمال ہے، جاگ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کمال ہے۔ ویسے جاگنا تو کوئی ہمارے لیے مشکل کام ہے نہیں ہے، اور ہمارے بنگلور والے ماشاءاللہ رات میں جاگنے میں ماہر ہیں، راتوں کے راجہ ہیں، راتوں کے بادشاہ ہیں اور دن میں سوتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں۔ ان کی صبح ہی ہوتی ہے 12 بجے 1 بجے، اور ان کی رات تو رات ہے ہی نہیں، رات تو دن ہے۔ تو ہمارے لیے رات جاگنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، رات میں جاگ کر عبادت کرنا یہ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، ایک کونے میں بیٹھ جاؤ تنہائی میں اور اللہ سے مانگو، اپنے پریشانیاں سناؤ۔ ہم اپنی پریشانیاں بندوں کو سناتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میرا دوست کر دے گا، میرا بھائی کر دے گا، میرا فلاں خیر خواہ کر دے گا۔ کوئی کسی کی پریشانی دور کرنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ خود اپنی پریشانی سے پریشان ہے۔ جو خود اپنی پریشانی میں پریشان ہو وہ دوسرے کی پریشانی کیا دور کرے گا؟ پریشانی اس کو سناؤ جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔
اب ظاہر بات ہے خدا کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ورنہ آپ منسٹر کے پاس چلے جاؤ، بادشاہ کے پاس بھی چلے جاؤ، راجہ کے پاس بھی چلے جاؤ، وہ جتنا بڑا راجہ ہوگا، وہ جتنا بڑا منسٹر ہوگا، اس کی اتنی بڑی پریشانی ہوگی۔ جب وہ خود اتنا بڑا پریشان ہے، وہ ہماری چھوٹی پریشانیوں پہ کیا توجہ دے گا، ہماری مصیبتوں کو کیا دور کرے گا؟ تو پریشانی اس کو سناؤ جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس کے لیے سب کام آسان ہے۔ جو کام بندے نہیں کر سکتے، بندوں کی سمجھ سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چٹکیوں میں کر دیتے ہیں، آن کی آن میں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت مریم علیہ السلام، پچھلے زمانے میں دور تھا، رواج تھا کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو دیکھا بیٹا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، مریم پیدا ہوئی۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ کو افسوس ہوا، کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کرتی، یہاں تو بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ انی وضعتھا انثی، اے اللہ میں نے تو بیٹی جنم دیا ہے، بیٹا جنم دیا ہوتا تو میں وقف کر دیتی، یہاں تو بیٹی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا کہ جس بیٹی کو تم نے جنم دیا ہے، اور تم جس بیٹے کے بات کے بارے میں سوچ رہی ہو کہ بیٹا ہوتا تو میں وقف کرتی، ویسے 1000 بیٹوں سے بہتر ہے ایک بیٹی، لیس الذکر کالانثی، ویسے 1000 بیٹے وہ ایک بیٹی کے برابر نہیں ہے، تم بیٹی کو ہی وقف کر دو۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا۔ تو محراب کے پیچھے مریم کے لیے کمرہ بنا دیا گیا، وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتی تھی، بندگی میں لگی رہتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے بے موسم پھل تازہ تازہ مریم کے کمرے میں اتارتے تھے، اور وہ بے موسم پھل جس موسم کا پھل، یعنی جس موسم میں وہ پھل ہی نہیں ہوتے تھے، وہ پھل اللہ مریم کو کھلاتے تھے۔ وہ پھل جیسے ابھی آم کا موسم شروع نہیں ہوا تو آم کھلا رہے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے تو سیب کھلا رہے ہیں، جس موسم میں وہ پھل نہیں ہوتے وہ پھل اللہ پاک مریم کو تازہ تازہ کھلاتے۔ تو ان کے جو خالو تھے زکریا علیہ السلام، وہ ایک بار مریم کے کمرے میں داخل ہوئے، ان کی پرورش کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو کمرے میں جا کر دیکھا تو مریم کے کمرے میں بے موسم پھل ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اللہ قرآن میں فرما رہا سورہ آل عمران میں کہ جب بھی زکریا مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو بے موسم پھل تر و تازہ مریم کے کمرے میں پاتے۔ تم زکریا علیہ السلام پوچھتے، اے مریم تمہیں یہ پھل کون لا کے دیتا ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس پھل، یہ انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تجھے کہاں سے ملتا ہے، کون لا کے دیتا ہے؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، تو مریم علیہ السلام فرماتے یہ اللہ اپنی قدرت سے مجھے کھلاتے ہیں، اللہ اپنے خزانے سے کھلاتے ہیں، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب کھلاتا ہے، وہ قادر ہے۔ تو مریم علیہ السلام کا یہ معجزانہ واقعہ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 100 سے زیادہ تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی کہ جو خدا بے موسم پھل مریم کو کھلا سکتا ہے، بے موسم بوڑھے کو ایک بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کی، اذ نادا ربک، جب رب نے زکریا کو پکارا کہ زکریا نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، اس لیے کہ میرا خاندان، میرا گھرانہ لاوارث ہو جائے گا، میرا دین یہ مجھ سے ختم ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ دین چلتا رہے نسلوں میں، مجھے ایک اولاد دے دے۔ کس عمر میں مانگ رہے ہیں؟ 100 سال سے زیادہ کی عمر میں زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ زکریا ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا،
ہم ایک بیٹا عطا کریں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو زکریہ علیہ السلام، یہ سمجھانے کے لیے میں اتنا پیچھے سے آیا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے زکریہ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا یا اللہ مجھ سے بیٹا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ایک تو میں بڑھاپے کی انتہا پہنچ چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میں کمزور اور نحیف ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ تو اولاد ہونے کے، لڑکا پیدا ہونے کے کوئی شکل یہاں نہیں ہے، نہ میں جوان ہوں نہ بیوی جوان ہے، نہ بیوی کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ بچہ جنم دے سکے، نہ میرے اندر وہ طاقت ہے۔ تو میں بڑھاپے کی حالت میں مجھ سے بیٹا کیوں کرو ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی یہ تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے زکریہ کو بیٹا دیا 100 سال کے بعد، اور فرمایا زکریہ یہ کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہارے اس بڑھاپے کی حالت میں، بانجھپن کی حالت میں تمہیں ایک بیٹا دینا، بیٹے کو جنم دینا، پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تم کو خود پیدا کیا ہے، تم کچھ نہیں تھے۔ تمہارے بیٹا پیدا ہونے کے لیے کم سے کم تم ماں باپ تو ہو، لیکن جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تم کیا تھے؟ پانی کا خطرہ تھے، ہم نے جنم دیا۔ تو جب ہم تمہیں پیدا کر سکتے ہیں، مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتے ہیں، اور مریم ہی کے پیٹ میں بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتے ہیں، ہم تمہیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو، دیکھو یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب بندے کا تعلق خدا سے ہوتا ہے تو بندگی کرنے میں مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے، اور جب بندے کو اللہ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے تو خدا کو بندے کو نوازنے میں مزہ آتا ہے۔ بھئی تو مانگ میں دیتا ہوں، تو ایک مانگے گا میں ڈبل دوں گا۔ اب اس واقعے میں دیکھو بندہ کیا مانگ رہا ہے اور خدا کیا نواز رہا ہے، ذرا اندازہ لگاؤ۔ بندہ زکریہ مانگ رہے ہیں ایک بیٹا، اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ایک پاکیزہ اولاد دے دے، ایک بیٹا دے دے جو یریثنی ویریث من آل یعقوب، جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بن سکے۔ تو جب زکریہ علیہ السلام نے صرف ایک بیٹا مانگا، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، جو مایوسی کے دن ہے، اس وقت کسی کو امید نہیں ہوتی کہ اس عمر میں مجھے بیٹا ہوگا، لیکن اب یہاں امید ہے تو صرف کس سے امید ہے؟ اللہ سے امید ہے، نہ میری ذات سے ہے نہ کسی بیوی سے ہے، صرف اللہ کی ذات سے امید ہے۔ جب چاروں طرف سے مایوسی ہوتی ہے اور بندے کو امید صرف خدا سے ہوتی ہے اور یقین خدا پر ہوتا ہے، اب مانگتا ہے بندہ تو بندے کو مانگنے میں مزہ آ رہا ہے اور خدا کو دینے میں مزہ آ رہا ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام کے مانگنے پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری دے کر بھیجا، جبرائیل زکریہ کو خوشخبری سناؤ، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا۔ سورہ مریم میں اللہ فرما رہے ہیں زکریہ کو خوشخبری سنا دو کہ ہم انہیں ایک لڑکا عطا کرنے والے ہیں، اور نام بھی سنا دو، صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں، بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ اور اس سے پہلے کسی بھی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یحییٰ نہیں رکھا ہے، ہم نے پہلی مرتبہ اپنے عرش میں خزانے سے اٹھا کے یحییٰ کا نام دیا ہے، یحییٰ نام ہوگا۔ اچھا ایک انعام یہ ہے، بیٹا بھی دے رہا، اور آگے فرمایا کہ اس بیٹے کو گود ہی میں ہم نے نبوت بھی دے دی، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ حضرت زکریہ بچے ہیں، ابھی ماں کے گود میں ہیں، لیکن اسی وقت ہم نے ان کو نبی بنا دیا۔ یہ دو ہی بچے ہیں جن کو اللہ نے ماں کے گود میں نبی بنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ہر ایک کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، لیکن یحییٰ اور عیسیٰ یہ دو ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے ماں کے گود میں نبی بنا دیا۔ ماں کے گود میں ابھی لیکن نبی ہو گئے۔
تو مانگا زکریا نے بیٹے کو، اللہ نے بیٹا بھی نواز دیا اور بیٹے کو نبی بھی بنا دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تو مانگ کے دے، تو یعنی مجھ پر یقین کر کے مانگ کے دیکھ، مجھے دینے میں کتنا مزہ آتا ہے، میں دیتا رہوں گا اور اتنا دوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ میں تو اتنا ہی میں نے مانگا ہی نہیں اتنا دے دیا اللہ نے۔ جتنا مانگنے کی مجھے میرے اندر حیثیت ہی نہیں تھی، اللہ نے اس حیثیت سے زیادہ نواز دیا۔ جب بندے کا تعلق اللہ سے ایسے ہوتا ہے، راتوں میں جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، تنہائی میں مصلی بچھا کر اللہ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو دینا چاہیے، اس بندے کو نوازنا چاہیے، اور اتنا نوازتے ہیں، نوازتے اللہ تعالیٰ جی مانگتے مانگتے بندہ نہیں تھکتا، اور اللہ تعالیٰ نوازتے خدا نہیں تھکتا۔ یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے اللہ اور بندے سے۔ تو یہ تعلق پیدا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا کہ میرے نبی کے، میرے حبیب کے جو امت میں ہیں، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر رات جاگ سکے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ پورا سال روزہ رکھیں، لیکن ہم میرے حبیب کی اس امت کے لیے ایسی آسان عبادتیں دیں گے، ایسے آسان کام دیں گے کہ وہ تھوڑا بھی کریں گے لیکن ہم ان کو اجر پورا عطا کریں گے۔ وہ سال بھر روزہ نہیں رکھیں گے لیکن ہم انہیں سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو بندہ رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد فوراً اس کے بعد والے مہینے میں، شوال کے مہینے میں اگر 6 روزے رکھ لے، 7 پورے ایک ساتھ رکھ لے یا الگ الگ رکھ لے، شوال کے مہینے میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے۔ پورا سال ہم روزے رکھ رہے ہیں صرف 30 پر 6، لیکن اللہ پاک پورے 360 دن روزہ رکھنے کا ثواب دے۔ اللہ نے یہ آسانی فرمائی، یہ مہربانی فرمائی اس امت پر کہ کام تھوڑا ہے، اجر پورا ہے، کام مختصر ہے لیکن ثواب مکمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے سنا ہے واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک سوغات عطا فرمائی، تحفہ عطا فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں دی۔ آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض ہیں۔ تو آپ نے سنا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ تو وہ اللہ کے پاس گئے، 5 نمازیں کم کر کے آئے، پھر اس طرح 9 بار تشریف لے کر گئے، 5 کر کے 45 نمازیں کم ہو گئی، اب باقی رہ گئی 5 نمازیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ آپ اس سے بھی کم کر لیجئے، 5 نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا اب مجھے اللہ کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے کہ اس سے کم کرنے میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ 5 نمازیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا میرے حبیب آپ اپنی امت کو سنا دیں کہ آپ کی امت میں سے جو بھی یہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لے گا ہم اسے پورے 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ تو عمل تھوڑا ہے، ثواب پورا ہے۔ روزہ 36 دن کے رکھو، ثواب پورے سال کا پاؤ۔ اسی طریقے سے نماز 5 وقت کی پڑھو، 50 نمازوں کا پورا ثواب حاصل کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو راتیں آتی ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، اسی طرح یوم عرفہ کی رات ہے، سال بھر میں کچھ راتیں ہیں جن میں جاگنے کی فضیلت ہے کہ ان میں جاگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ جب راتیں ہم جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال راتوں میں جاگنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس امت پر اللہ کی خاص مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ جو نوازشیں میری اس امت پر ہم نواز رہے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی اللہ بندوں پر مہربانیاں فرما رہے ہیں کہ میری آپ کی جو امت ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی امت کے لیے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے مانگنے پر اس امت پر نوازشوں کی کوئی انتہا نہیں رکھی، لمیٹڈ نہیں رکھا۔ انلیمیٹڈ رحمتیں ہیں، انلیمیٹڈ برکتیں ہیں، انلیمیٹڈ بخشش کا اعلان ہے۔ تم کتنا بھی کر لو، کتنا بھی کر لو، ہم معاف کر دیں گے۔ ہم اتنے بے نیاز ہیں کہ پوری زندگی تم نے گناہوں میں گزار دی، لیکن ایک دن آیا کہ تم نے سچے دل سے توبہ کر لیا۔ وہ پوری زندگی کے گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن بندوں کے ذہنوں میں یہ خیال آنا کہ بھئی جب اللہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے تو ہم گناہ کرتے رہیں گے، آخر میں معافی مانگ لیں گے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس لیے کہ جس طرح نیکیوں کا اثر ہوتا ہے اسی طرح گناہوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نیکیوں کا اثر کیا ہے؟ نیکیوں کا اثر یہ ہے دل منور ہوتا ہے، چہرہ روشن ہوتا ہے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے، چہرے میں نور ٹپکتا ہے، چہرے میں خوشی ہوتی ہے، چہرے میں تازگی ہوتی ہے۔ یہ سب نیکیوں کا اثر ہے۔ گناہوں کا اثر بالکل الٹا ہے۔ فرمایا جب بندہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل کالا ہوتا جاتا ہے، کالا ہوتے 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 کالا پتھر بن جاتا ہے اور چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے کے اندر مایوسی چھا جاتی ہے اور جسم کے اندر سے جو تازگی ہے، جو چستی ہے، جو ایکٹیویٹی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور بندہ عاجز ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے اور بندہ جو ہے سب سے دور ہونے لگتا ہے، صرف اللہ سے نہیں لوگوں سے بھی دور ہونے لگتا ہے اور یہاں تک کہ اس بندے کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اسے بیوی سے بھی چڑچڑاپن ہے، بچوں سے بھی چڑچڑاپن ہے، دوستوں سے بھی چڑچڑاپن ہے۔ یہ سب گناہوں کا اثر ہے۔ جس طرح نیکیوں کا اثر ہے اسی طرح گناہوں کا بھی اثر ہے۔ جب گناہوں کا اثر غالب ہوتا جاتا ہے تو بندہ ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آتا ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ امید جو پہلے تھی نا گناہ کرتے جائیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، وہ آپشن ہی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اس امید پر گناہ کرنا کہ چل رہے اب گناہ کر لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ گناہوں سے معافی کا جو اعلان ہے ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ میرے سے کوئی غلطی سے گناہ ہو گیا، بھول سے گناہ ہو گیا، نادانی میں گناہ ہو گیا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے جو جان بوجھ کر نافرمانی کر رہا ہے، اسے معلوم ہے یہ گناہ ہے، اسے معلوم ہے یہ حرام ہے، اسے معلوم ہے یہ ناجائز ہے، پھر بھی وہ کام اس امید سے کر رہا اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے، شیطان کا بڑا بھائی، یہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتی، کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا یہ جو شب برات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں سے زیادہ بندوں کو معاف کرتے ہیں، 3 بندوں کو اس رات معاف نہیں کرتے۔ 3 بندے ہیں جن کو اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، کسی اور کو خدا مان رہا ہے، کسی کو خدا کے برابر مان رہا ہے، اس کو خدا کا درجہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ فلاں بابا بھی کرتے ہیں، فلاں ولی صاحب بھی کرتے ہیں، فلاں غوث پاک بھی کرتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کرتا جب تک اللہ نہیں کرتا۔ جو بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ تبھی کر سکتے ہیں جب اللہ چاہے، جب اللہ نہیں چاہتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو یہ ایمان ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نہیں فلاں صاحب بھی کرتے ہیں، فلاں عامل صاحب بھی کرتے ہیں، فلاں بابا صاحب بھی کرتے ہیں، فلاں راجہ صاحب بھی کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو فرمایا جب بندہ یہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں کرتے، شب قدر میں بھی اور شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے، اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو شراب پینے کا عادی ہو گیا ہے، شراب چھوڑ نہیں رہا ہے، شراب پی رہا ہے، شراب کی حالت میں ہے، وہ رات بھی شراب پیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا۔ اور تیسرا بندہ ایسا ہے بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے،
ارے کوئی کچھ کام کرے تو فائدہ ہونا، لیکن جب بندہ اتنا بڑا گناہ کرے اور کوئی دنیا کا نہ آخرت کا فائدہ ہو تو وہ بے فائدہ گناہ ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ جس کی اللہ پاک وہ رات بھی معاف نہیں کرتی۔ وہ بندہ ہے اپنے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننے والا، پیجامہ یا پتلون پینٹ جو بھی پہن رہا ہے وہ ٹخنے کے نیچے ہے، اللہ پاک اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں کرتی۔ تو بولو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ٹخنوں سے نیچے پینٹ پہننے میں کوئی نہ اسٹائل ہے، نہ کوئی فخر ہے، نہ کوئی دنیا کا آخرت کا فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے فائدہ لوگ کر رہے ہیں۔ ٹخنے کے نیچے پتلون اپنی پہنتے ہیں۔ ذرا براوت کچھ تھوڑا بہت جو سمجھدار ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے اسمارٹ سمجھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے اندر آتے ہی پینٹ اوپر کر لیتے ہیں، ٹخنے کے اوپر کر لیتے ہیں، اور مسجد سے باہر جاتے ہی اپنی پینٹ جھاڑ لیتے ہیں، ٹخنے کے نیچے کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں، میں بڑا چالاک ہوں۔ ہاں یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، یہ بددینی ہے۔ یہ خدا کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود کو دھوکہ دے رہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے، مسجد کی چار دیواری کے لیے نہیں ہے کہ آپ اندر آئے پینٹ اوپر کر لیے، باہر گئے پینٹ چھوڑ دیے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ یہی حال ٹوپی کا بھی ہے، مسجد کے اندر آتے ہیں ٹوپی پہنتے ہیں، مسجد کے باہر جاتے ہیں ٹوپی نکال لیتے ہیں۔ ٹوپی مسجد کی عبادت نہیں ہے، ٹوپی صرف نماز کی عبادت نہیں ہے، ٹوپی کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان ہے، اسلام کا شعار ہے۔ اگر آپ ہر جگہ مسلمان ہیں، 24 گھنٹے والے مسلمان ہیں، تو آپ ہمیشہ ٹوپی پہنے، یا اگر آپ صرف مسجد کے مسلمان ہیں، باہر آپ مسلمان نہیں ہیں، تو آپ مسجد میں ٹوپی پہنے، باہر جا کے اپنا نام بھی بدل لیں۔ صرف ٹوپی کیوں بدل رہے ہو؟ اپنا نام بھی بدل لو، یہاں عبداللہ رکھو، باہر کوئی اور کچھ اور نام رکھ لو جو مسلمان والا نہیں ہے، اس لیے کہ کام تو ہم مسجد میں مسلمانوں کا کر رہے ہیں، مسجد کے باہر اسلام کو اتار کے رکھ دے رہے ہیں، اور ہم اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں ہمارا اسلام مسجد میں ہے، مسجد کے باہر نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے اور اپنے پارٹیوں میں جا کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، ہم بتا رہے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، بس ہم نے ان کو صرف ایسے ہی کہہ دیا، ہم نے ان کو دھوکہ دیا۔ اللہ سورہ بقرہ کی جو الف لام کا جو پہلا صفحہ ہے اسے پلٹا کے دیکھو، اللہ خود فرما رہے ہیں یخادعون اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم مسجد کے اندر مسلمان ہیں، مسجد کے باہر کچھ اور ہیں، تو یہ خود کو دھوکہ ہے۔ تو اللہ کی بندگی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ اس سے آسان دین نہ اس سے پہلے آیا اور نہ اور پوری دنیا میں کہیں اور ہے۔ یہ بہت آسان دین ہے کہ آپ ان راتوں میں جاگ لو، اللہ کو منا لو، اللہ کی بندگی کر لو۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے بنگلور والوں کے لیے رات جاگنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمارے بنگلور والے ماشاءاللہ رات کے راجا ہیں۔ ہاں دن میں سوتے ہیں 12-1 تک 2 تک، اور رات میں پوری رات بھی بولے تو جاگتے ہیں۔ رات کا کھانا ہی یہ لوگ 12 کے بعد کھاتے ہیں، رات کا کھانا 11 کے بعد کھاتے ہیں، اور ایک جگہ تو میں نے دیکھا کہ 2 بجے کھانا آیا ہے، دیکھا سحری کا انتظام ہے، نہیں رات کا کھانا کھا رہے ہیں، سحری 2 بجے کہاں گئے؟ تو رات کا کھانا 2 بجے، دوپہر کا کھانا 5 بجے، صبح کا ناشتہ 12 بجے 1 بجے، یہ ہمارے بنگلور والوں کا حال ہے۔ تو رات جاگنا ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے، کمال تو تب ہے کہ رات جاگو اور خدا کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اٹھو اللہ سے، کہ یہ وہ رات ہے شب برات، شب برات اللہ سے مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں چلے گئے تھے شب برات پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئی تو دیکھا آپ جنت البقیع میں دعا کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے آمین آمین کہنے لگی ہاتھ اٹھا کے، لیکن آپ نے اتنی لمبی دعا فرمائی، اتنی لمبی دعا فرمائی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ہاتھ دکھنے لگے،
ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے دکنے لگے، اتنی لمبی دعا فرمائی۔ میں نے 1 بار 2 بار 3 بار ہاتھ چھوڑ دیے پھر اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دیے پھر اٹھائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا میں لگے رہے۔ تو میں جیسی دعا ختم ہوئی تو میں چونکہ اس وقت کم عمر لڑکی تھی، بھاگے بھاگے گھر آ گئی دوڑ کے، اس حضور کو نہیں بتایا، میں بھاگ کے ڈر کے جو ہے گھر آ گئی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو مجھے دیکھا میری سانس پھول رہی ہے، تو پوچھا عائشہ رات میں یہ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے، لگتا ہے کہیں سے دوڑ کر آئی ہو۔ کہاں یا رسول اللہ، جنت البقیع میں آپ کے پیچھے آمین کہہ رہی تھی آپ کی دعاؤں پر۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کیا بات ہے، آج کوئی ایک نیا عمل ہے؟ اب جنت البقیع تشریف لے گئے، اتنی لمبی دعا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں معلوم۔ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے تو سنو، آج شب برات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کے جتنے بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے جسم میں جتنے بال ہیں، اس سے زیادہ تعداد پر اللہ پاک بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ گناہوں بھی بے حساب ہیں، بندے بھی بے حساب ہیں۔ کتنے بندوں کو معاف کریں گے؟ بے حساب۔ کتنے گناہ معاف کریں گے؟ بے حساب، کوئی حساب نہیں ہے۔ بے حساب بندوں کے بے حساب گناہوں کو معاف کرنے کی رات ہے آج۔ اس لیے میں نے امت کے لیے دعائیں مانگی، امت کے لیے بخشش کی دعا مانگی، امت کے لیے ہر چیز مانگا۔ اللہ پاک اس آسمان دنیا پہ نازل ہو کے فرماتے ہیں حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا؟ حل من مسترزقین، ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا؟ حل من مبتلن، ہے کوئی پریشان حال بندہ؟ میں اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود مالک اور خالق آ کے ہم سے پوچھے ارے مجھ سے مانگو بھائی میں دینے تیار ہوں، اور ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بدقسمتی ہماری ہے کہ خدا کی ہے؟ بدقسمتی ہماری ہے۔ تو خوش قسمتی یہی ہے کہ جاگو تنہائی میں، شب برات میں کوئی ٹیم بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی بیچ بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی گروپ بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی واٹس ایپ میں شب برات مبارک بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اور شب برات میں ایک لمبا چوڑا معافی نامہ الگ چلتا ہے، معافی نامہ شب برات میں اب تک تم نہ ستایا سو، میں اب تک تم نہ گالی دیا سو، میں اب تک تم نہ ایسا کریا سو ویسا کریا سو، سب لکھا کہا سنا سب معاف کر دو۔ یہ معافی اللہ سے مانگنے کی رات ہے، بندوں سے نہیں۔ اب واٹس ایپ میں چل رہا سلسلہ، کوئی امیج بنا دی آپ بھیج رہے ہیں معاف کر دو لو بھائی، جو بھی ہوا معاف کر دو لو۔ یہ سب تماشے کھیل تماشے بند کرو۔ اب تنہائی میں اپنے گھر میں یا مسجد میں کسی ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ میں اور میرا خدا بس، کوئی تیسرا نہیں، یہ تعلق پیدا کرو۔ اب یہ سے خاص وقت میں شیطان حملے کرتا ہے، شیطان بہت حملے کرتا ہے۔ بولا بھئی شب برات میں لوگ جاگ رہی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے ایک ثواب کا کام کریں گے، کیا کریں گے؟ آؤ سب مل کو چائے بنائیں گے، ہاں یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، بانٹیں گے۔ ہم نچ کا بھی آتا نہیں، کم از کم ان کو خدمت کریں گے، اللہ ان کا ثواب تو ہم نہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ رات صرف ثواب کمانے کی نہیں ہے کہ آپ چائے پلا کے مفت میں ثواب لوٹ لیں، نہیں، کر رہے ہیں تو کرو، لیکن ایک وقت ہے ہونا چاہیے۔ یہ وقت میں آپ چائے پلا دو، بقیہ آپ بھی عبادت میں لگو۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ پوری رات چائے کے چکر میں لگا دی آپ نے، صبح تک اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب چائے بنانے والے 2-4 ہوتے ہیں، چمچے 1000 ہوتے ہیں، چمچے لگے ہوئے ہیں، نہ وہ عبادت میں ہے نہ یہ عبادت میں۔ چائے پینے والے 100 آدمی اور پلانے والے 200 آدمی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس رات کو بھی ہم نے تماشا بنا لیا۔ میرے بھائیوں یہ چائے پینے پلانے کی رات نہیں ہے، یہ اور کوئی خدمت کرنے کی رات نہیں ہے۔ میں ضرور مانتا ہوں کہ اس خدمت میں اجر ہے، ثواب ہے، بے پناہ اجر ہے، لیکن بات تو سمجھو کہ یہ رات پینے پلانے کی چائے نوشی کی رات نہیں ہے۔ اسے نیند آئی تو انہیں جاک سو جاتا ہے، تمہیں کہیں چاہ کے پیچھے پڑی، چھوڑو۔ جتنا انہیں بشاشت ہے اتنی عبادت کرتا ہے، جتنی بشاشت نہیں ہے جاکو گھر میں سو جاتا ہے۔ تمہاری چاہ پی کو جنہیں نماز پڑھنا کرو، کیا بھی اتنی مجبوری؟ نہ خدا نے بنائی نہ نبی نے بنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تک تمہاری بشاشت ہے تب تک عبادت کرو، جب تک تمہاری بشاشت ختم ہو گئی، نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، جا کے سو جاؤ۔
ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا یہ 2 ستون رکھے ہوئے ہیں، 2 ستون میں رسی بنے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ ستون میں رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ تو فرمایا حضرت زینب کیا کرتی تھی، پوری رات عبادت کرتی تھی، اور رات میں جب نیند آنے لگتی، اونگ آنے لگتی، اپنے کو رسی میں باندھ لیتی تاکہ گرے نہیں، نیند کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے گر نہ سکے، اس لیے رسی میں باندھ لیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، غصہ فرمایا ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی مشقت والی عبادت لے کر نہیں آیا ہوں، اگر میں مشقت ڈالنے والا ہوتا تو میری امت کو تہجد فرض کرا دیتا، میں نے امت کو تہجد فرض نہیں کرایا، مجھے ڈر ہوتا تھا کہ میری امت پر کہیں تہجد فرض نہ ہو جائے، تاکہ وہ نیند کے غلبے کا وقت ہے، فرض کر دیا تو اس غلبے کے عالم میں لوگ نماز پڑھنے لگے تو یہ مشقت ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ میری امت مشقت میں پڑے۔ تو کوئی بات عبادت میں تنگی کی مشقت کی نہیں ہے، کوشش کرو جاگنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، تھوڑی بہت یعنی کمزوری ہونے لگے، نیند آنے لگے تو جا کے سو جاؤ، فجر میں حاضر ہو جاؤ۔ تو بہرحال میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ رات جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے، تنہائی میں اور میرا اللہ بس۔ اس دن کیا کرو، موبائل کی چھٹی ہی کر دو، موبائل کو ہاتھ میں مت لو، اس رات صرف قرآن مجید ہاتھ میں لو، ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ واٹس ایپ میں آپ کو کس نے میسج بھیجا ہے یا آپ کو کس کا میسج دینا ہے، کوئی پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سال بھر ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، شب برات میں موبائل کو طلاق دے دو، مجھے موبائل نہیں اٹھانا ہے، بس مسجد کو آ جاؤ یا اپنے گھر کے کسی کمرے میں کونے میں چلے جاؤ اور خوب اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، ذرا آنکھیں بند کر کو اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرو، اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے کی کوشش کرو، اور جتنا اپنی ٹوٹی پوٹی زبان سے جو بھی مانگنے آ رہا ہے وہ مانگو، پھر دیکھو تمہیں مانگنے میں مزہ آئے گا، اللہ کو دینے میں مزہ آئے گا۔ یہی تو میں نے کہا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے اس عمر میں مانگا تو اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹے کو نبی بھی بنا دیا، مانگا 1 دیا 2۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے مانگنا، ضد سے مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو جب تک نہ دے۔ ہمارے بمبئی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی قریب میں انتقال ہوا، مولانا شاہ منیر صاحب کالینہ والے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک جگہ گھر گیا ہوا تھا، میزبان کے یہاں رکا تو جب واپس جانے لگے تو جو میزبان صاحب تھے ان کا بیٹا جو ہے رو کر اپنے باپ سے پیسے مانگنے لگا، یا باپ پیسہ دو پیسہ دو، وہ باپ ایسے ہیں کہ غصہ کر رہے ہیں، جھٹک رہے ہیں، جا اندر جا میں بعد میں آ کے دیتا ہوں، لیکن وہ بیٹا مانگ رہا ہے، ضد کر رہا ہے کہ مجھے 5 روپے 2 روپے آپ کو دینا ہی ہے، 2 روپے تو آپ کو دینا ہی ہے۔ اب مجھے اس کا باپ غصہ کر رہا ہے، دے نہیں رہا ہے، تو میں نے کیا کیا، اپنے جیب سے اسے 5 روپے اٹھا کے دیے، 5 روپے دیے، لیکن وہ بیٹا اتنا چالاک ہے، کہا وہ 5 روپے بھی جیب میں ڈال لیا، پھر دوبارہ ابا سے ضد کر رہا ہے، نہیں آپ کو تو 2 روپے دینا ہی ہے، آپ کو 2 روپے دینا ہی ہے۔ تو باپ تنگ آ کے جو ہے ارے جا تو مجھے چھوڑتا نہیں، جا دفع ہو جائے یہاں سے، تو 2 روپے دیا۔ تو اللہ شاہ منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ سے اس طرح مانگو گے تو مانگو گے 2 روپے ملیں گے 7 روپے، مانگو گے 2 روپے اور ملیں گے کتنے 7 روپے۔ تو وہ 7 روپے مانگنے کی رات ہے یہ شب برات، اللہ سے مانگو، کیا لوگوں سے مانگو گے، کیا لوگوں کو سناؤ گے؟ اب تک جتنا سنائے نہ کوئی فائدہ ہوا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، الٹا ہمارا امیج گرا، ہمارا اسٹیٹس گرا، ہماری عزت گئی، ہمارا وقار گیا، ہمارا جو رتبہ تھا وہ کم ہو گیا، نہ ساس گھر میں قدر ہے نہ ماں گھر میں قدر ہے۔ کیوں؟ یہ بندوں کو پریشانیاں سنانے کی وجہ سے۔ پریشانی اللہ سے سناؤ، ہماری عزت بحال رہے گی، ہمارا وقار بحال رہے گا، ہم بڑے اسٹیٹس پر رہیں گے۔ کیوں؟ سنا رہے اللہ، اور وہ ایسی ذات ہے وہ خود سنتا ہے، کسی اور کو سناتا نہیں ہے۔ اور بندے جتنے ہیں نا وہ سنتے بھی ہیں، تمہیں کتنا بولے بھی، تمہیں کسی بھی بولو نہ کو میں تم نہ کچھ بول رہا ہوں سو کر بولے بھی، انہیں جا کو ویسا بولتا ہے، انہیں منجے کی بولیا سو کسی بھی بولیا نہیں، میں تم نہ کچھ بول رہا ہوں تمہیں بھی کسی بھی بولو نہ، پھر انہیں جا کو کسی اور کو بولتا ہے، انہیں جا کسی اور کو بولتا ہے، پورا خبر جسے
جی نے کیا بولتی ہیں چینل میں بھی اتنی خبر نہیں پھیلتی جتنا یہ خبر پھیلتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، اللہ تعالیٰ کو سنانے کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے بخشوانے کی یہ فضیلت والی رات شب برات ہے. اگلی جمعہ جو آئے گی اس کی پہلی رات شب برات کی رات ہے. اس کی پوری قدر کرے، رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں اور دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اہم موقعوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جاتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد کا بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں انہیں دور فرمائے، جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ انہیں پورا فرمائے. آپ کے کاروبار میں، تجارت میں خوب برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.